میرے دوستو، یقین کریں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، جب میرا ذکر تجھ پر غالب آ جاتا ہے تو میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے، بندہ اللہ رب العزت کی یاد کرتا ہے، اللہ عاشق بن جاتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت اپنا معشوق بنا لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ابو سعید خضار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے لطف پاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے قرب کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العزت اپنی عظمت اور اپنے جلال کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو اور جلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور جب یہ ذکر اور زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بندہ ذکر میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ اس کو فنا کا مقام کہتے ہیں کہ مقام فنا ہے، بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا ذکر نہیں کرتا وہ میرا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دوستی کا راز جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مضمر ہے، اللہ کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی یاد کیا کریں، ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے، ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رابعہ علویہ رحمت اللہ علیہا ایک نیک اللہ رب العزت کی بندی گزری ہے، اس نے اپنی خادمہ کو وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو جو لباس میں نے پہنا ہے اسی لباس کے اندر مجھے دفن کر دینا اور اعلان نہ کرنا، لوگوں کو اعلان نہ کرنا، لوگوں کو نہ بتانا۔ تو جب وہ فوت ہو گئی اس کی خادمہ نے وصیت کے مطابق ویسے ہی کیا، دفنا دیا۔ خواب میں اس خادمہ نے رابعہ کو دیکھا کہ وہ بہت باغات میں پھر رہی ہیں اور مزوں میں زندگی گزار رہی ہے، بہت خوش ہے۔ ان کی خادمہ نے پوچھا کہ رابعہ آپ کو یہ مزے کیسے نصیب ہوئے؟ تو حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مزے مجھے اللہ کی یاد کی وجہ سے ملے ہیں، اور اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کو بھی یہ مزے ملے تو کبھی غفلت میں زندگی نہ گزارنا، ہر وقت اللہ کی یاد میں یہ زندگی گزارا کرو۔ ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف لا چکی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحے اللہ کی یاد کیا کریں۔ جن دنوں نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی اس وقت بھی نماز کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی یاد کیا کریں اور روئے اللہ رب العزت کے سامنے کہ یا اللہ میں آپ کی تقسیم کے اوپر راضی ہوں، یا اللہ یہ آپ کا حکم ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں ایسا ہی بنا دیا ہے کہ ہم ان دنوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لیکن یا اللہ میں اس وقت آپ کے سامنے مصلی پہ بیٹھی ہوں۔ جب وہ مصلی پہ بیٹھے گی اللہ رب العزت اس وقت نماز کا اجر عطا فرمائیں گے۔
ویسے ہی وقت خامخواہ غفلت میں نہ گزاریں، اللہ کی یاد میں گزار لیا کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، روزانہ حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب سامنے آتا تھا تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پوچھتے تھے، او بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کا نام عبداللہ تھا تو وہ کہتے حضرت میرا نام عبداللہ ہے، تو چلے جاتے تھے۔ پھر جب سامنے آتے تھے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پھر پوچھتے تھے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ پھر وہ نام بتاتے تھے۔ جب سامنے آتے تھے اس وقت حضرت ان سے نام کا پوچھتے تھے۔ ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت میں نے آپ کی خدمت میں 20 سال گزار دیے، 20 سال خدمت آپ کی حضرت آپ نے ابھی تک میرا نام یاد نہیں کیا، ابھی تک آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک نام ایسا ہے کہ میرے دل میں وہ نام آ گیا ہے، اب اس نام کی وجہ سے دوسرا نام یاد نہیں پڑتا۔ ایک اللہ کا نام دل میں آ گیا ہے، اب کوئی اور نام یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد آ جائے۔ اور اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے، وہ بھی جب سامنے آتے تھے تو پوچھتے تھے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتا دیتے، حضرت فرماتے اچھا تو چلے جاتے تھے۔ ہر دفعہ جب سامنے آتے نام کا پوچھتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک دفعہ پوچھ لیا کہ حضرت اتنا عرصہ میں نے آپ کے پاس گزارا ہے، آپ کو میرا ابھی تک نام یاد نہیں ہوا۔ تو حضرت نے بھی فرمایا کہ بھائی ایک ہی نام تو میرے دل میں آ گیا ہے، اس نام کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔